وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. سورة النبا جو ہے وہ 30ویں سپارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ عما، سورۃ النبا. جی طاہر بھائی آج شروع کریں گے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. عما یتساءلون، عما کمبینیشن ہے سر عن اور ما کا. عن جو ہے حرف جارہ ہے سر، ما حرف استفہامیہ ہے، اور یہ ہم پہلے بھی اس کی میم ما کی صورت میں کنسٹرکشن کر چکے ہیں. من اور ما، مما بنتا ہے اور اس میں جو میم کا الف ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے ما اسمیہ اور ما خبریہ کے بیچ میں فرق کے لیے، تمیز کے لیے. ما استفہامیہ اور ما خبریہ کے بیچ میں سر. ما استفہامیہ جو ہے طیب وہ الف کے ساتھ بھی آتا ہے. ہم نے پڑھا ہے اگر خالی ما بھی آئے تو الف کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں. جی بالکل سر، بالکل. لیکن ما استفہامیہ اس طرح سے بھی آتا ہے. بالکل سر، لیکن یہ قاعدہ تھا کہ اگر حرف جار کے ساتھ حرف استفہامیہ آئے گا تو اس کا الف جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے حرف جار کے ساتھ سر. بالکل. ما جو ہے نا جب حرف استفہام کے طور پہ استعمال ہوگا تو وہ جس بھی حرف جارہ کے ساتھ استعمال ہو اس کا جو الف ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. ایسے بالکل. اور من کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جی سر. یہ عما ہو گیا سر، یہ جار متعلق ہو گئے، جار و مجرور متعلق ہو گئے سر. ٹھیک ہے. یتساءلون، یتساءلون فعل مضارع جمع مذکر غائب، مادہ ہے اس کا سعلا، سین حمزہ لام، باب تفاعل سے آیا ہے. تفاعل، سین تفاعل حمزہ اور لام. ٹھیک ہے. تساءلا یتساءلو، یتساءلو سے جب گردان کریں گے تو جمع مذکر غائب یتساءلون. ٹھیک ہے. باب تفاعل سے جو ہے اگر تفاعل یا تفاعلو سے بنائے تو یتساءلو تو یتساءلون. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے فعل اور فاعل ہو گئے اور یہ جملہ فعلیہ. صحیح ہے. یعنی فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم جو ہے مقدم اس کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. ابتدائیہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. عما یتساءلون. جی اس کا ترجمہ کی شاید آتا ہے. اس کا ترجمہ ہے سر کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں آپس میں. اچھا آپس کا جو سر یہاں پہ ٹرانسلیشن آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ باب تفاعل سے آیا ہے، اور تفاعل کی ایک خاصیت ہے کہ یعنی کہ کمبائنڈ ہو کر کام کرنا یا تشارک.
صحیح، آپس میں سوال کرنا، باہم سوال کرنا، جی سر. صحیح. ٹھیک ہے جناب، آگے چلیے. ان جا رہا ہے سر، ان جا رہا ہے، صحیح. حرف جار ہے، اور جب حرف جار آتا ہے تو اس کے بعد اسم آتا ہے. النبا سر یہ اسم ہے، اور النبا اسم ہے، اور آگے العظیم ہے، تو النبا کو ہم موصوف بنا لیں گے سر. صحیح، چاروں اعتبار سے تابع ہے صفت موصوف کے، تو موصوف جی اور سر، صفت مل کے مجرور ہو جائیں گے ان کے لیے، اور یہ ٹھیک ہے. جار اور مجرور متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ سر اس کی جو ٹرانسلیشن بنتی ہے کس عظیم خبر کے بارے میں، تو اس کو ہم متعلق بنائیں یا تساءلون کا پیچھے والے، یا اس کو محذوف کریں کسی اور فعل کے. دیکھیں اس میں جو ہے نا دونوں پاسبلٹیز ہیں. جو کلام کا انداز ہے نا، اسلوب ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک فعل جو ہے محذوف ہے، اور وہ یتساءلون ہی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ یتساءلون محذوف ہے شروع میں عن النبأ العظیم، کہ وہ پوچھتے ہیں ایک عظیم خبر کے بارے میں، یا پھر پیچھے والے یتساءلون کا بھی متعلق بنا سکتے ہیں. لیکن زیادہ جو ہے وہ بات اس میں وزن لگتا ہے کہ محذوف مان لے فعل، کیونکہ جو یتساءلون پہلی آیت میں اس کا تو متعلق آ چکا ہے، اور وہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک سر، ٹھیک ہے. صحیح. اس کے بعد ہے سر الذی ہم فیہ مختلفون. یس. الذی اس میں موصول ہے، آگے اس کا صلہ آ رہا ہے ہم فیہ مختلفون. صحیح. ہم مبتدا ہے، ہم مبتدا ہے سر. صحیح. جار اور مجرور فیہ متعلق مقدم مختلفون. صحیح. مختلفون جو ہے اسم الفاعل ہے سر. صحیح، کیسے بنائیے؟ مادہ یہ کیا سر اس کا مادہ ہے، اس کا خا اور خا نام اور اور فا. لام اور فا. اختلفا صحیح، یختلفو، باب افتعال سے. باب افتعال سے. ٹھیک ہے، تو اگر اور باب یہ افتعال سے مضارع کا صیغہ کیا بنے گا؟ یختلف. یختلفون. اس کے بعد اسم الفاعل مختلفون، لام جو ہے یہ کسرہ میں ہے، سوری کسرہ میں ہے، تو یہ اس لیے اسم الفاعل ہے. اگر یہ اسم المفعول ہوتا تو لام جو ہے یہ فتح کے ساتھ ہوتا، مختلف صحیح. ہو جاتا. صحیح ہے. اچھا، یہ ذرا جلدی سے سب ساتھیوں کی ریویژن کے لیے، یختلف اگر اس کا مضارع کا پہلا صیغہ ہے تو اسم الفاعل اور مفعول ثلاثی مزید یعنی مزید صیغہ کیسے بنتا ہے کہ ہم مضارع کا صیغہ لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ سر 3 اسٹیپ ہیں اس کے. صحیح. سب سے پہلے علامت مضارع ہٹا کے میم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی، سر اور بالکل. وہ عین کلمے ضمہ پر کے زیر. ساتھ. جی سر، عین کلمے پر زیر لگا دیں. صحیح. عین کلمہ جو ہے اگر اسم الفاعل بنائے تو زیر لگاتے ہیں، اگر اسم المفعول بنائے تو زبر لگاتے ہیں، اور آخر جی میں سر، جو ہے وہ تنوین آ جاتی ہے. تنوین لگا مختلف. دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو مختلفون جمع کا صیغہ ہو گیا، خبر ہو گئی، مبتدا متعلق اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو کے صلہ بن گئے. جی بالکل سر. اچھا، موصول اور صلہ کو کیا بنا لیں گے ہم؟ سر یہ اس کی ٹرانسلیشن سے تو یہ اس کی صفت ہی لگ رہی ہے جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں. صحیح ہے، تو یہ جو ہے یعنی کہ نا جو بات النبا جو ہے نا، اس کی پہلی صفت ہے العظیم، اور الذی هم فیہ مختلفون جو ہے اس کی صفت ثانی ہوگی. ٹھیک ہے، اب ذرا ان دونوں آیات کا ملا کے ترجمہ کر دیجیے. عن النباء العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کس عظیم خبر کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں. اختلاف کرتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت دی، قرآن پاک پڑھ کے سنایا اور ان کو آخرت کے بارے میں بتایا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا قیامت آئے گی؟ کیا واقعی میں سب کا حساب و کتاب ہوگا؟ تو یہاں پہ جو النبا ہے نا، النبا العظیم، یعنی ایک بہت عظیم خبر، اس سے متعلق مفسرین نے 2 رائے بیان کی ہیں کہ اس سے متعلق قیامت ہے کہ وہ آئے گی اور سب کا حساب و کتاب ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن، یعنی وہ قرآن کے متعلق یہ سوال کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہ واقعی کیا یہ رب کی طرف سے کلام ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں. 2 رائے ہیں، اور دونوں کو ملا کے بھی لیا جا سکتا ہے
کیونکہ قرآن میں ہی آخرت کی خبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے دی ہے. جی جناب آگے چلیے. آگے سر کلا سیعلمون، کلا جو ہے سر حرف ردا و جزر، ٹھیک ہے، یہ ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ردا ڈانٹ کے لیے. جی بالکل صحیح، وزجر. ٹھیک ہے. آگے سیعلمون میں سین جو ہے سر حرف استقبال ہے، فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے اس کے معنی کو. صحیح. یعلمون فعل ہے سر، عین لام میم سین سے آتا ہے، علما یعلمو، یعلمو سے گردان کریں تو یعلمون. فعل مضارع جمع مذکر غائب، فاعل اس کا ہم. صحیح، تو اس کا فاعل ہم ہو گیا، مضارع ہو گیا، تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. جی جملہ فعلیہ خبریہ. صحیح، جملہ فعلیہ خبریہ. اور اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں ٹھیک جی. ہے سر. اور ثم جو ہے عطف ہے، اور پھر آگے وہی ترکیب ہے پوری. تو اگلی آیت جو ہے وہ تاکید ہے. جی بالکل سر. ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے. پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے. یس کم. ڈن سر. اوکے. تو ان قریب وہ جان لیں گے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں اپنی جو تخلیق ہے اس کی کچھ قدرتیں بیان کی، تاکہ ان کے لیے اس بات پہ ایمان لانا آسان ہو جائے کہ ان کا جو خالق ہے، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس نے اس پیغام کو، اس قرآن کو اپنے رسول کے ذریعے بھیجا ہے، اور آخرت قائم ہوگی اور یہ حق ہے. تو اس میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہیں. جی طاہر. سر علم نجعل علی الارض مہادا، حمزہ استفہامیہ سر. صحیح. لم حرف نفی، جزم و قلب. صحیح. مضارع کو
کیا کہتے ہیں خفیف کر دیتا ہے. صحیح. آگے ہے نجعل فعل مضارع جمع متکلم. صحیح. تو نحنو اس کا فعل ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا میں جو ہے نا ایک ایسی آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ سنتے بہت زیادہ ہیں لیکن ہم نے کورس کو اس طرح نہیں پڑھا، لیکن اصل میں ہم نے وہی سب پڑھا ہے. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب مضارع آپ نے کیا بتایا، پہلے میں لکھ لوں. مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ نحنو ہے جو اس کے اندر موجود ہے. دیکھیں جی ہم لوگ جو گرامیٹیکل انالیسس پڑھتے ہیں نا، جب مطلب عربک گرامر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس میں دو چیزیں سنوں گی، صرف، ٹھیک ہے جی، اور نحو. جی سر. ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزیں ہم لوگ سنتے ہیں عربک میں. جب آپ سے کوئی پوچھتا بھی ہوگا کہ اچھا آپ عربک پڑھتے ہیں، گرامر تو آپ کو صرف اور نحو تو آ گئی ہوگی، تو ہم نے کبھی بھی ان ناموں سے نہیں پڑھا کیونکہ ہم لوگ سمپل رکھتے ہیں اس کو، لیکن اصل میں ہم یہ دونوں چیزیں یہی کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دونوں ہیں کیا اصل میں. دیکھیں جی جو نحو ہے نا، وہ یہ جو نحوی ترکیب آپ کرتے ہیں نا، جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں، آپ نے بتایا یہ فعل ہے، مضارع ہے، اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے نحنو. الاربع بتائیں گے اس کا مفعول ہے، مفعول بہ ہے اول، اور مہادن اس کا مفعول بہ ثانی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو انالیسس کیا اس کو نحو کہتے ہیں، اس کو نحوی ترکیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ آپ نے بتایا کہ یہ مضارع ہے، یہ اس کا فاعل اور مفعول ثانی، یہ جملہ فعلیہ بنا. ٹھیک ہے جی، استفہامی. تو اس کو کہتے ہیں نحوی ترکیب. صرف کیا ہوتی ہے؟ صرف کس سے؟ تصریف سے، یعنی چینجز. صرف یہ ہوتی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل یہ فعل ہے نجعلو، ٹھیک ہے جی، تو یہ نجعل کیسے ہو گیا؟ صحیح ہے. اس میں چینج کیسے آیا؟ نجعل کس وجہ سے ہوا؟ لم کی وجہ سے ہوا. اس نے اس کو جزم کر دیا، اور یہ کثرت العاضی ہے جو آگے میں لانے کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں صرف. اسی طرح جیسے ابھی ہم نے بنایا تھا کہ یتساءلون، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سین حمزہ لام تو اس کا مادہ ہے. اب یتساءلون کیسے بنا؟ تو ہم نے کہا اچھا باب کس سے تھا؟ تفاعل سے. تفاعل سے. تو آپ نے بتایا جی باب تفاعل میں یہ گیا تو پھر یہ یتساءلون ہو گیا یتساءلون. یہ صرف کہلاتی ہے، یعنی چینجز کیسے آئے. ٹھیک ہے جی. یہ چیز جو ہے نا، یہ انالیسس جو ہے صرف کہلاتا ہے. اسی طرح بھی ہوتا ہے مختلفون، یہ کیسے بنا؟ بتایا جی اسم الفاعل ہے باب افتعال سے. ٹھیک ہے جی. یہ چیز صرف کہلاتی ہے، اور جو ترکیب ہم کرتے ہیں یہ نحو کہلاتی ہے. تو یہ صرف اور نحو جو ہے نا یہ ہیں اصل میں دو چیزیں. جی طاہر بھائی کنٹینیو کیجیے. ماشاء اللہ سر، یہ پتہ ہی نہیں تھا سر، سیریس بات ہے، پتہ ہی نہیں تھا سر بالکل بھی. سر میں تھوڑی سی ایک بات کو کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو اس طرح سے یاد کیا ہوا ہے سر. طاہر بھائی تھوڑا ٹائم دیجیے گا کہ سر ہم جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں نا، جیسے سین حمزہ لام، اس کو سر میں صرف کہتا ہوں روٹ ورڈ کو. سیعلمون یہ کمپلیٹ ایک جملہ بن گیا، یہ نحو نہیں ہو گیا سر؟ نہیں. صرف جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو صیغہ وہ تیار کیسے ہوا، چینجز کیسے آئے اس میں. ٹھیک ہے جی. روٹ ورڈ تو روٹ ورڈ ہے نا. تو صرف یہ ہے اب اس میں تصریف آئی، اس میں چینجز آئی، وہ بنا کیسے؟ اب یہاں پہ نجعلو تھا، یہ نجعل کیسے ہو گیا؟ یہ صرف ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور نحو جو ہے اس کی ترکیب ہو جائے گی پوری. ٹھیک ہے. یعنی آپ روٹ ورڈ سے اس مادے پہ کیسے پہنچے، یہ تصریف ہے، یہ صرف ہے. ٹھیک ہے جی. اور نحو یہ ہے جو ہم انالیسس کرتے ہیں اس کا پورے جملے میں اس کو جوڑتے ہیں. بالکل وہی بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے دونوں باتوں میں. جیسے یعلمو اگر ہو گیا تو یعلمو سر یہ صرف ہو گیا، لیکن اب اگر میں اس کو بالکل جب آپ اس کو جملے میں لے کے آئیں گے، آپ اس کو بولیں گے فعل مضارع ہے، تو وہ پھر نحوی ترکیب کر رہے ہیں آپ اس کی. صحیح. بالکل. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے جس کو ہم وہ گردان کہتے ہیں اس کو تصریف اسی وجہ سے کہتے ہیں نا. تو بالکل میں گردانے بنانا کسی وجہ سے کوئی گردان بنے تو تصریف ہی ہے. گردان بنانا تصریف، بالکل یہ صرف ہے، وہ صرف والا پارٹ. بالکل. جی طاہر بھائی نجعل جو ہے فعل اور فاعل. جی آگے سر آپ نے بتا دیا مفعول اول مفعول ثانی. الارض میں ہادہ دونوں جو ہے مفعول ہیں نجعل کے. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ مفعول اول اور مفعول ثانی کی ترکیب کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ الارض مفعول اول ہو گیا. ہاں جی ذرا تھوڑا اس پہ بتائیے کہ اس کو مفعول ثانی کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟
میں یہ سر اس لیے کہ یہ جو فعل ہے نا سر، یہ جعلہ فعل جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ خلقہ کے معنی میں بنانا، اور ایک ہوتا ہے سیرہ کے معنی میں. جب یہ خلقہ کے معنی میں استعمال ہوگا تو اس کا ایک ہی مفعول ہوگا، اور جب یہ سیرہ کے معنی میں ہوگا تو دو مفعول ڈیمانڈ کرے گا. یہ ٹھیک ہے بالکل. جو ماشاء اللہ ایکسلنٹ. یہ جو جعلہ مادہ ہے نا، یہ جب آتا ہے تو یہ خلقہ کا معنی بھی دیتا ہے، اور جیسے طاہر بھائی نے بتایا یہ بنانے کا معنی بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو بنانا. جیسے ہم کہتے ہیں میں نے گھر کو مدرسہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ والا بنانا ہوگا. تو جعلہ جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، خلقہ اور بنانے کے معنی میں. تو جب بھی یہ بنانا کے معنی میں استعمال ہوگا نا تو پھر اس کو دو مفعول چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اس کو دو مفعول چاہیے ہوں گے بات کو واضح کرنے کے لیے. ورنہ اگر میں بولوں میں نے گھر کو بنایا، اب کیا بنایا واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو خلقہ جو ہے یہ جب جعلہ خلقہ کے معنی میں استعمال ہوگا، جعلہ خلقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، صورت میں ہی آگے ملے گا ہمیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو جب ہوگا تو پھر صرف اس کو ایک مفعول چاہیے ہوگا. جی، تو یہ ہے اصل میں فعل جعلہ دو طریقے استعمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایکسلنٹ ہے جی. صحیح ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ جو جعلہ سیارہ کے معنی میں جیسے بتا رہے ہیں بنانے کے معنی میں، تو اس کو دو مفعول چاہیے، مفعول 1 اور مفعول ثانی. تو یہ ہو گیا پورا جملہ فعلیہ استنافیہ کہہ رہے ہیں سر. ٹھیک ہے، آگے چلیے. آگے سر والجبال اوتادا، واو عطف ہے سر. صحیح. جبال اسم ہے سر، جبل کی جمع ہے، تو جمع کیا بنے گا؟ مکسر ہے. یہ سر یہ معطوف تو بنے گا، اور اوتادا بھی معطوف بنے گا سر. لیکن اوتادا بھی وطد کی جمع مکسر ہے، لیکن دونوں کے جو ہے معطوف معطوف علیہ ڈفرینٹ ہوں گے سر. صحیح. کس طریقے سے ہوں گے؟ وہ اس طریقے سے، یہ رول ہے گرامر کا کہ ضروری نہیں کہ واو سے پہلے آنے والا ہمیشہ واو کا معطوف علیہ بنے، آگے والے حرف کا معطوف علیہ بنے، وہ مختلف بھی ہو سکتا ہے. تو الجبال کا جو معطوف علیہ ہے وہ الارض ہے. اس کو ہم اس طرح کریں گے کہ علم نجعل الارض الجبال اوتادا، یعنی کہ ایک اس کی یہ کنسٹرکشن بنے گی اور ایک جو پہلے بنی ہوئی ہے آلریڈی. نہیں، اس کو اس طرح سادہ سے کر لیجیے نا طاہر بھائی. اس کو اگر ہم کہیں کہ الجبال اوتادا جو ہے، اس کو آپ کہہ دیں یہ ہے معطوف علی الارض مہادا، تو آسان ہو جائے گی بات. ہاں ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ویسے ہی جیسے الارض مہادا ہے ویسے الجبال اوتادا ہے، پورا جو ہے معطوف ہے الجبال اوتادا الارض مہادا. سر ایک اور چیز ایک عرض کرنی تھی سر. جی سر یہ اوتادا جو ہے یہ اس کا معطوف علیہ مہادا نہیں ہوگا سر؟ ہاں دیکھیں اصل میں دیکھیں اصل میں کنسٹرکشن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح سے ہے، علم نجعل الارض مہادا. تو اب یہ پورا الجبال اوتادا ہے نا، یہ معطوف ہے الارض مہادا پہ، یعنی علم نجعل الجبال اوتادا. صحیح جی، اس طرح سے یہ معطوف ہے. تو یہ پورا الجبال اوتادا جو ہے نا الارض مہادا کا معطوف ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے علم نجعل الجبال اوتادا تو پورا معطوف ہے. جی، اور دوسرے ساتھی کا کہہ رہے ہیں سر میں نے مفعول بنایا تھا دونوں کو سر، جبالہ کو بھی سر کیونکہ فتح کے ساتھ ہے، اور اوتادا کو بھی سر کیونکہ فتح کے ساتھ ہے سر. یہ غلط ہے؟ ہاں لیکن پھر عطف ہے نا. دیکھیں ہے تو مفعول ہی نا، یہی تو مفعول ہی، لیکن جب واو عطف آ گیا تو پھر آپ معطوف کہیں گے نا اس کو. جی ہاں سر، جی ہاں. جی طاہر. جی سر آگے ہے وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا. اچھا پہلے ترجمہ کر لیجیے دو آیات کا. جی سر. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو ایک فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں. صحیح ہے. اچھا یہ جو استفہام ہے یہ یعنی یہ استفہام اقراری کہلاتا ہے. صحیح ہے جی، اقراری، یہ استفہام اقراری ہے. ٹھیک ہے جی، کہ یہ بات حق ہے جو سوال کی صورت میں پوچھی جاتی ہے. علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو ایک فرش، یعنی بچھا دیا، یعنی اس زمین میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یہ زمین ایسی ہے کہ اس میں رہا جا سکتا ہے. اگر یہ زمین ہموار نہ ہو تو پھر تو یہ رہنے کے قابل بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک
بچھا دیا ہے، بچھونے کی طرح ہے، بالکل اس میں آرام سے لوگ چلتے پھرتے اپنے معاش کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور بالکل ان کے بچھونے کی طرح ہے، آرام دہ جگہ ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی بالکل، یعنی دوسرے مقام پہ بھی آیا ہے کہ پہاڑ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے زمین میں بنائے ہیں تاکہ یہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے، یعنی اگر یہ زمین جو ہے یہ ان کا بیلنس ہے، یہ جو پہاڑ ہے نا وہ زمین کا بیلنس ہے، اگر یہ پہاڑ زمین میں نہ ہو تو یہ زمین جو ہے نا وہ اپنی جگہ سنبھلی نہیں رہے، بلکہ اس میں مسلسل ایک موومنٹ رہے، اور وہ موومنٹ اگر ہوگی تو انسان اس پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں اگر کوئی ایسا سرفیس ہو جس پہ ہم چلے جائیں جو مسلسل ہل رہا ہو تو ہم اس پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ہم تو بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ زمین جو ہے جو اپنی جگہ پہ ٹھہری ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے مسخر کیا ہے کہ وہ اپنے مدار میں چل بھی رہی ہے، لیکن اس میں وہ موومنٹ نہیں ہے کہ انسان اس پہ چل نہ سکے، اس پہ رہ نہ سکے، اور یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرا دیا ہے، ان کو میخے بنا دیا ہے، گاڑ دیا ہے سر، آسان لفظوں میں گاڑ دیا ہے پہاڑوں کو زمین۔ بالکل بالکل بالکل۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ہے، مطلب میری اگر سمجھ، یعنی عام طور پر اصول یہ ہے کہ عطف اور معطوف میں ان کی اگر ترتیب یعنی بدل دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں پر یہ چیز نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ نہادن اور اوتادن ان کے اندر وہ صفت والی خصوصیت بھی موجود ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی نہادہ کو جو ہے نا اٹھا کے جبال کے ساتھ لگا دیا جائے یا اوتادہ کو الارض کے ساتھ لگا دیا جائے۔ تو وہ آپ نے جیسے کہا نا کہ الارض مہادن، یہ مکمل اس کو ایک سیٹ کے طور پر لیا جائے گا۔ بالکل بالکل، یعنی بالکل بالکل بالکل، کیونکہ دیکھیں جو عطف ہے نا وہ ایسے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو آپ اگر ہم سادہ سا دیکھیں نا تو ہم نے جب دو مفعول کا کانسیپٹ پڑھا تھا تو کیا پڑھا تھا کہ ہم کہیں اگر ضربت زیدن و حامدن، میں نے جو ہے مارا حامد اور زید کو، تو اب حامد اور زید کوئی دو مفعول نہیں ہو جائیں گے، وہ تو عطف معطوف ہو کے ایک ہی مفعول بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو دو مفعول کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں عطف نہیں ہوتا، اور وہ پھر ایک مل کے معنی دیتے ہیں دو مفعول سے، یہ وہ الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی، یعنی ہم نے کہا حسبت زیدن عالما، میں نے گمان کیا زید کو ایک عالم، تو اب وہ زیدن عالما جو ہے وہ ایک ملا کے ایک سیٹ ہے، وہ کوئی عطف معطوف نہیں ہے، پھر وہ دو مفعول کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دو مفعول کا کانسیپٹ وہی آ گیا، الارض مہادن، یہ ایک سیٹ بن گیا، اور پھر بیچ میں جو عطف آیا الجبال اوتادن، تو اب یہ پورے سیٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ عطف معطوف ہے۔ بالکل، جی طاہر بھائی، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، واو عطف ہو گیا سر، عطف ہو گیا، صحیح ہے، عطف ہو گیا۔ اب یہاں یہ خلقنا فعل ماضی جمع متکلم نہ اس کے ساتھ موجود ہے سر، اس کا ضمیر، ٹھیک ہے جی سر، ٹھیک ہے، آپ نا کو ٹھیک ہے جی سر۔ اچھا سر، یہ وہی آپ نے جو بات پہلے ابھی ڈیفائن کی تھی، اب یہاں پہ فعل جو ہے یہ خلق نہ کے اس میں آیا، اسی لیے آگے اس کا جو مفعول بہی ہے وہ ازواجہ کی صورت میں ایک ہی آیا ہے۔ نہیں، اور کم جو ہے وہ مفعول بھی ہے نا؟ نہیں سر، ہاں مفعول، سوری میں تھوڑا سا اس کی ٹرانسلیشن کر دوں، ازواجہ جو ہے سر بیسیکلی اسم ہے، اور یہ حال بنے گا کم کا، اور پھر ذوالحال اور حال مل کے مفہوم بہی بن جائیں گے خلقنا۔ جی، سادہ رکھنے کے لیے کم جو ہے مفعول بہی ہے، اور ازواجن جو ہے حال ہے کم ضمیر کی، ٹھیک ہے جی سر۔ تو اس میں دیکھیں یہ تو خلقنا فعل ہی ہے نا، تو خلقنا کے دو مفعول نہیں آتے، اس کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جعلہ جو ہے اس کے دو ہو سکتے ہیں، جو خلقہ فعل ہے اس کا تو ایک ہی مفعول ہوتا ہے، اور آگے جو ہے وہ حال آ گیا۔ اب اس کا ترجمہ کیجئے۔ اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑوں میں، جوڑوں میں، صحیح۔ آگے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، واو عطف ہے سر، جعلنا فعل ماضی جمع متکلم پلس فاعل نحنو، صحیح سے، ٹھیک ہے۔ جعلنا آگے نوم، اور نومکم، نوم مضاف ہے سر، اور کم جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مل کے جعلنا فعل کی مفعول اول بنیں گے، اور پھر سباتن یعنی مفعول ثانی بنے گا۔
صحیح ہے. دیکھیں پھر فعل جعل آیا تو یہاں پہ بھی اس کے ہمیں 2 مفعول ملے, نومکم اور سباتن. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک مفعول تک اگر ایک جملہ بنائیں تو بات واضح ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے بنایا تمہاری نیند کو, تو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. سباتن, ٹھیک ہے جی, آرام, تو بات پوری ہوتی ہے. تو اس لیے جعلنا فعل, جعل فعل جو ہے اس کو 2 مفعول چاہیے ہوتے. تو یہ جملہ فعلیہ ہو کے یہ بھی معطوف ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اور یہ سب جملہ فعلیہ جو ہے اب آپ کے سامنے یہ معطوف ہیں سب علم نجعل الارض مہادا پہ, ٹھیک ہے جی, اس جملے پہ یعنی نجعل الارض مہادا پہ یہ سب معطوف ہے. جی طاہر بھائی, وجعلنا نومکم سباتا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام دہ بنایا. اصل میں بالکل دیکھیں سباتن جو ہے نا, اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے قطع کر دینے والا, صحیح, کاٹ دینے والا. تو نیند ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب نیند ہوتی ہے نا تو انسان کو وہ اس کے پورے دن کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس سے کاٹ دیتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اور جب ایسا ہو جاتا ہے نا تو پھر آرام ہو جاتا ہے انسان کو. پورا دن اس نے جیسا بھی گزارا ہو, بہت سخت محنت کی ہو, بہت مشکل میں رہا ہو, لیکن جب رات میں سوتا ہے تو پھر اس کو سکون ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. صبح جب اٹھتا ہے وہ فجر کے لیے تو فریش ہوتا ہے ایک دم. کیوں؟ کیونکہ اس نے رات کی نیند کی ہے, اور یہ خاص ہے رات کی نیند کے ساتھ ہی, ٹھیک ہے جی. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ ہماری جو ہے وہ آفس میں ہر مہینے کلوزنگ نائٹ ہوتی ہے فار ایگزامپل. تو جو اب مہینے کے آخری دن ہوتا ہے اس میں ہم لوگ جاگتے ہیں کیونکہ آفس کا کام ہوتا ہے. تو اب تقریباً فجر کے قریب ٹائم ہو جاتا ہے. تو اب چلے رات میں 4 گھنٹے کی نیند نہیں کی فار ایگزامپل, اگلے دن میں 6 گھنٹے کی نیند بھی کر لوں نا تو وہ نہیں ریکور, سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جو رات کی نیند ہے وہ رات کی نیند ہی ہے, سمجھ رہے ہیں. چاہے آپ سوئیں دن میں اتنا ہی سو لے لیکن وہ بات نہیں آئے گی, کیونکہ رات جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آرام کی چیز بنایا ہے. اس میں انسان جو ہے وہ ریکور ہوتا ہے, نہ صرف اس کا جسم ریکور ہوتا ہے بلکہ اس کا جو ذہن ہے وہ بھی ریکور ہوتا ہے, اس کی روح جو ہے وہ بھی ریکور ہوتی ہے. تو ساری چیزیں, روح کو تو اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے کیونکہ جو سونا ہے وہ موت کی طرح ہے, اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ روح کو بھیج دیتا ہے. تو رات جو ہے نا, اور رات کی نیند یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات میں نہیں سو پاتے مختلف وجوہات کی بنا پہ, تو ان کی زندگی جو ہے وہ دن میں بھی ان کی زندگی میں وہ سکون اور آرام نہیں ہوتا کیونکہ رات میں ہی نہیں سو پائے وہ. اور دیکھیں سبحان اللہ, میں نے یہ بھی سنا کسی سے کہ میڈیکل ریسرچ میں کسی نے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ رات میں جب انسان سوتا ہے نا, تو اب تو ہم یہ دیکھتے بھی ہیں نا وہ جو ٹریکنگ اور بینڈز اور وہ ساری چیزیں گھڑی لوگ پہنتے ہیں, تو اس میں وہ سلیپنگ پیٹرنز بھی جو ہے وہ ٹریک کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے جی آپ نے ڈیپ سلیپ کتنی لی اور آپ مطلب آپ نے گہری نیند کتنی دیر سوئی ہے. تو وہ جو گہری نیند ہوتی ہے نا رات کی, چاہے وہ تھوڑی ہی سی کی دیر کی ہوتی ہے, باقی اتنی ڈیپ سلیپ نہیں ہوتی, لیکن اس میں جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے نا سبحان اللہ وہ ریسٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس ڈیپ سلیپ کے ٹائم میں. تو وہ جب ریسٹارٹ ہوتا ہے نا تو پھر وہ جو پچھلا جتنا بھی اس پہ سٹریس اور وہ سب چلا جاتا ہے, اور پھر وہ اگلے دن کے لیے فریش ہو جاتا ہے. اور سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنی پرانی چیزوں جو بھی اس کی پریشانیاں ان کو بھول کے اور آگے پھر وہ فریش سٹارٹ کرتا ہے. اور ایسے بھی آپ کو پتہ ہے دنیا میں یہ بیماری بھی ہے لوگوں کو کہ ان کا وہ ریسٹارٹ نہیں ہوتا, چاہے وہ سو بھی لے, تو وہ ان کا جو ٹینشن اور ان کی جو وہ ہے جو بھی پرابلمز ہیں وہ دماغ میں ہی رہتی ہیں ان کے, اور وہ ریسٹارٹ نہیں ہوتا, اور بڑے بڑے مہنگے اس کے علاج ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جی کہ جو نیند ہے وجعلنا نومکم سباتا, اور ہم نے تمہاری نیند کو بنایا آرام, کہ وہ جو ہے تمہارے قطع کر دیتی ہے تمہیں اور سکون اور آرام حاصل ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں اس سے وہ قطع ہو جاتے ہیں, یعنی جیسے انسان سو جاتا ہے تو عمل قطع ہو جاتا ہے اس کا, کہ جو بھی اس کے اعمال ہیں. واللہ عالم. جی کامران ایک سلائڈ لے لیجیے. سبحان اللہ. سر اس کے بعد 2 آیات سیم ہیں بالکل ایز اٹ از, وہ ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ انالیسس, کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ نحو جو ہے نا وہ ہے, یعنی مطلب کچھ سورہ ہوتی ہیں جس میں تصریف زیادہ ہوتی ہے, سمجھ رہے جی, نحو تو ہوتی ہے, اس میں مین جو ہے نا نحوی ترکیب ہے. تو لکھ لیتے ہیں. صرف اتنی نہیں ہے اس سورہ کے ابتدائی حصے میں, کیونکہ جو فعل ہیں وہ سارے
ہمارے معروف اور وہ فعل ہے جو ہم بہت دفعہ یوز کر چکے ہیں. جی سر بالکل. وجعلنا اللیل لباسا. جی طاہر بھائی یہ دو آیات کر دیجیے. جی سر یہ ویسے ہی پہلی صورت کی طرح جعلنا فعل ماضی جمع متکلم فاعل نحنو، اس کے بعد مفعول اول مفعول ثانی، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا وجعلنا، اور ہم نے بنایا اللیل لباسا، رات کو لباس. صحیح ایک بالکل رات کو لباس. بالکل صحیح ہے. تو ہو گیا ماضی جمع متکلم فاعل نحنو، اور اللیلہ جو ہے یہ مفعول اول، پھر فعل جعلنا ہے تو اس کے دو مفعول مفعول ثانی. ٹھیک ہے. اور اس کے معطوف بعد عطا اور وہی سر وجعلنا اچھا نہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو معاش. ہاں جی وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس. رات جو ہے اس کی تاریکی نا اپنے آپ اپنے اندر ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو معاش یعنی روزی حاصل کرنے کا وقت. یعنی دن کے ٹائم انسان اٹھتا ہے، فجر پہ نماز پڑھتا ہے، اور پھر سب لوگ اپنے اپنے معاش کو نکل جاتے ہیں. رات میں ایسا لگتا ہے کہ سب سمٹ گئے، سب اپنے مسکنوں میں آ گئے، سب ٹھہر گئے. تو لباس جیسے کور کر لیتا ہے انسان کو، ویسے ہی رات جو ہے پوری دنیا کو کور کر لیتی ہے. سب چیزیں اپنے مسکن پہ آ کے رک جاتی ہیں. اور پھر جب صبح جیسے ہی ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد روشنی جیسی نکلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے روڈوں پر ٹریفک اور ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں، سب اپنے معاش کے لیے نکل جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب معاش جو ہے وہ بنائے ہیں تاکہ انسان اپنی روزی کو حاصل کر سکے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا طاہر بھائی. چلیں شاہد صاحب میں اگلی آیات لکھ لیتا ہوں، پھر آگے سے آپ کیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی شاہد صاحب بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. وبنینا فوقکم سبعا شدادا. وعطف سر واو، اور بنینا جو فعل ماضی جمع مذکر متکلم، روٹ ورڈ ہے با نون یا. جب آپ اس کو جمع متکلم کہیں گے نا شاہد صاحب تو مذکر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا صحیح جمع متکلم. یس بنینا ٹھیک ہے. با نون یا باب ضاد سے فعل پلس فاعل ہے یہ، اور بنا سے بنیتا بنیتو بنینا ہے، بنایا صحیح ہے. بنتا نہیں آئے گا، بنایا ٹھیک ہے، بنا اور اس سے بنینا.
یا بنا سے بنینا. yes. اور فوقکم جو ہے سر وہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے اور یہ مفعول بنایا اس کو میں نے سر. ٹھیک ہے. فوقکم جو نہیں مضاف فوقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فوقہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے ظرف. ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو ظرف ہو گیا اور ظرف کے بعد مضاف الیہ آ گیا تو یہ متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. متعلق ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ کیونکہ ظرف کے ساتھ مفعول نہیں ہوتا, متعلق ہوتا. جی سر. متعلق فعل پیدا ہے. صحیح. اور سبن شدادہ جو ہے وہ موصوف صفت ہو کے مفعول ہو گئے سر. ٹھیک ہے. سبعن جو ہے موصوف ہو گیا اور شدادن اس کی صفت ہو گئی اور موصوف اور صفت مل کے مفعول بنا, یہ بنے مفعول. جملہ فعلیہ بن گیا پورا اور معطوف ہو گیا پیچھے جعلنا پہ سر. صحیح. وہ جو علم نجعل بنائے نا, نجعل پہ یہ معطوف ہے سارے جو ساری آیات. جی شاید صاحب ترجمہ کیجیے. اور ہم نے بنائے اس کے اوپر سات سخت. تم سب کے اوپر, تمہارے اوپر ہم نے بنائے تم سب کے اوپر سات مضبوط آسمان کی طرف اشارہ آئی تھنک سر. بالکل. سبعن شدادہ جو ہے اس سے مراد سات مضبوط آسمان ہے, یعنی سات مضبوط. جی سر. تو یہاں پہ جو ہے وہ جو آسمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت مضبوط ہیں وہ, اور ان کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آسمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر کسی ستون کے بنایا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سات آسمان ہیں ان سب میں جو ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے, یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو راستہ ہے 500 سال کے برابر ہے. جی شاہد صاحب. جی سر یہ فوقکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ بن کے اور اس سے ظرف آ رہا ہے, یہ مفعول فی ہی بنے گا سر یہاں پہ. ہاں ظرف مفعول فی ہو گیا نا. ہاں جی بالکل. جی شاہد صاحب. وجعلنا واو عطف ہو گیا, جعلنا فعل ماضی جمع فعل ماضی جمع متکلم, جیم عین لام باب فا سے فعل پلس فاعل, وہی نحنو ہے اس کے اندر سر فاعل. اور سراجن جو ہے سر وہ موصوف اور وحاجن کو بھی سر صفت بنا کے. اچھا اب جعلنا جو ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جعلنا جب بنانے کے معنی میں آتا ہے تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں, تو پھر اس کو آپ موصوف اگر صفت بنائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اگر ہم اس کو موصوف اور صفت بنا کے مفعول بھی بنا دیں. جی سر. تو یہ جعلنا یہ خلقہ کے سینس میں آ جائے گا نا سر. ہاں دیکھیں یہاں اب دیکھیں ابھی ہم نے پہلے نجعل الارض مہادا جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, یہاں پہ تمام آیات میں جعلنا جو ہے وہ بنانے کے مفہوم میں آیا تھا, تو سب کے دو مفعول ہیں. صحیح جی. اب یہاں پہ جو ہے وہ خلقنا کے معنی میں جعلنا آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے دو مفعول نہیں آئیں گے, تو سراجن اور وحاجن الگ الگ مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے, معنی ہی نہیں بنے گا. تو یہاں پہ جعلنا جو ہے وہ خلقنا کے معنی میں ہے, یعنی دیکھیں ترجمے سے پتہ چل جائے گا آپ کو, آپ غور کریں گے تو جعلنا سراجن. صحیح جی. اب وجعلنا اور ہم نے بنایا. ٹھیک ہے جی. اب سراجن جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ چراغ. ٹھیک ہے جی, سورج کی طرف اشارہ ہے. اور وحاجن بہت زیادہ روشن چمکتا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو اب جو وحاجن ہے وہ تو صفت ہے نا سراجن کی, یہاں پہ مفعول ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں یہاں پہ ہے ہم نے پیدا کیا, ہم نے بنایا ایک روشن چراغ. ٹھیک ہے, ایک بہت چمکدار روشن چراغ. تو یہ مفعول بھی ہوگا موصوف صفت مل کے. یہاں پہ وہ والی ترکیب نہیں کریں گے کیونکہ یہاں جعلہ جو ہے وہ خلقہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ دو استعمال ہے جعلہ کے. جو خلقہ والا استعمال ہے کم ہوتا ہے بہت. ٹھیک ہے جی, کم ہوتا ہے. زیادہ تر
جو ہے بنانے والا ہی اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس پہ پھر 2 مفعول آتے ہیں. اچھا ایک بات اور ہے, ایک ترکیب اور بھی ہے اس کی پاسبل, کہ آپ جو ہے وہ جو شمسن جو ہے اس کو یہاں محذوف مان لیں. ٹھیک ہے جی سر. شمسن کو محذوف مان لیں تو شمسن جو ہے محذوف ہو کے مفعول اول ہو جائے گا, اور جی سر. سراجن و حاجن جو ہے موصوف صفت مل کے مفعول بہی ثانی ہو جائے گا. تو پھر آپ اس کو جعلہ کو 2 مفعول والی ترکیب میں بھی لا سکتے ہیں. تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے محذوف مفعول اول کے ساتھ ہو جائے گا, اور ہم نے بنایا سورج کو ایک روشن چراغ. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی پاسبل ہے ترکیب. تو پھر وہ پھر جعلہ بنانے والے ہی معنی میں آ جائے گا اور اس کے 2 مفعول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو دونوں پاسبلٹیز ہیں. جی شاہد صاحب, تو ایک سیکنڈ کامران اس کی سلائڈ لکھ دیجیے پلیز, 1 منٹ میں لکھ دیتا ہوں. جی شاہد صاحب. وانزلنا من الموسرات, واو جو ہے عطف ہے سر, اور انزلنا فعل ماضی جمع متکلم, نون زی اور لام باب افعال سے, فعل پلس فاعل نحنو ہے اس کے اندر, اور من جو ہے وہ حرف جارہ ہے, اور موسرات مجرور ہے, جارہ مجرور سے مل کے متعلق بن جائے گا سر. اور ما ان سجاجہ جو ہے سر یہ موصوف صفت ہو کے مفعول بہی بن جائیں گے سر اس کی. صحیح, ما ان جو ہے مفعول بہی اور سجاجن اس کی صفت ہے, تو موصوف اور صفت مل کے بنے مفعول بہی فعل انزلنا کے. ٹھیک ہے جی, جملہ فعلیہ ہو گیا, معطوف ہو گیا. جی یہ جملہ فعلیہ بن گیا سر پورا. صحیح, اور معطوف ہو گیا ترجمہ. ٹھیک ہے, اور ہم نے نازل کیا بادلوں سے بکثرت پانی. ماشاء اللہ. المحصرات یعنی بدلیوں سے جو ابھی تک برسی نہ ہو, ان سے اللہ تعالیٰ برساتا ہے پانی, اور کثرت کے ساتھ, سجاجن یعنی کثرت کے ساتھ پانی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے, بارش کو بھیجتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنخرج به حبا ونباتا, اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے اس لیے تاکہ وہ نکالے اس سے دانا. بالکل جی کریے. جی لام جو ہے تاکید ہو گئی سر اس میں,
نہیں تاکید نہیں ہے, لام زیر کے ساتھ ہے. لام تاکید والا زیر کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا. تعلیل ہے یہ ہاں دیکھیں یہ دو لام زیر کے ساتھ جب آتا ہے نا فعل سے پہلے اور خاص طور پہ مضارع سے پہلے, تو پھر دو پاسبلٹیز ہیں, یا تو لام تعلیل ہوگا, ٹھیک ہے جی, لام کئی جس کو کہتے ہیں, لام کئی, ہاں بالکل ٹھیک. یہ لام کئی ہے, یہ آگے والے اس کو کیا کہتے ہیں خفیف کرتے ہیں نا سر. ہاں نخرجو سے نخرجا ہو گیا, نصب میں چلا گیا یعنی خفیف ہو گیا جی, خفیف کرتا ہے. تو لنخرجا, نخرجا جو ہے سر فعل ماضی, ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں لام تعلیل یا لام کئی, یعنی تعلیل علت بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا مضارع جمع منصوب, متکلم, ٹھیک ہے, جمع متکلم, اور نحن اس کا فاعل ہو گیا. اچھا اس کی گرامر والے پتہ ترکیب کیسے کرتے ہیں, اس کو پیچھے سے بھی ملانا ہے نا ہمیں, تو ایسے کرتے ہیں کہ لام تعلیل تو ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں جی یہ لام جارہ ہے جو تعلیل ہے, یہ جس کو لام جارہ لیتے ہیں وہ, اور پھر بولتے ہیں جب بھی لام تعلیل آتا ہے نا تو اس کے بعد ایک ان ہوتا ہے جو محذوف ہوتا ہے فعل مضارع سے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے جی, ان جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے, تو ان جو ہے وہ اصل میں مضارع کو منصوب کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, مضارع کو منصوب کرنے کا جو کام ہے وہ ان محذوف کا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ جو مضارع ہے ان سے جو منصوب ہوا ہے, یہ اصل میں اس لام جارہ کی وجہ سے محلن مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی نخرجا فعل جو ہے وہ ان نخرجا ان محذوف کے ساتھ یہ محلن مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے. اور پھر آگے چلیے جناب, آگے سر ہے بہی, بہی آلسو جارہ مجرور متعلق ہو گیا سر, یہ متعلق فعل نخرج ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور حبن, حبن جو ہے سر وہ غلہ مفعول, مفعول ہے سر یہ بھی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لوگ عطف معطوف بنا لیتے ہیں. جی سر, عطف معطوف میں ہو کے و نباتا, اور یہ مفعول, یہ بھی یہ مفعول ہو گیا پورا کا پورا. ٹھیک ہے, تو یا تو معطوف ہو گیا یا مفعول بھی ہو گیا. اچھا یہ مفعول بھی ہو گیا, تو اب دیکھیے یہ فعل مضارع منصوب ان محذوف کے ساتھ اپنے متعلق اور اپنے مفعول کے ساتھ مل کے جو ہے یہ محلن مجرور کہلائے گا. ٹھیک ہے جی, یعنی جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلن مجرور ہے. لام تعلیل لام جارہ جو ہے, لام اصل میں لام جارہ ہے نا, لام تعلیل جسے بولتے ہیں کہ اس کا ان محذوف ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اب یہ متعلق, اور یہ متعلق کس فعل کا بنے گا, یہ ہاں جی انزلنا کو سے سر, ہاں جی انزلنا کا. ٹھیک ہے جی, تو اس کو آپ جو پیچھے فعل ہے پچھلی آیت سے آپ اس کو جوڑ دیں گے, اور یہ فعل جو ہے انزلنا اس کا متعلق ہو جائے گا. سر اگر اس کو ہم ویسے ہی رکھیں نارمل, جیسے لام کئی رکھیں اور نخرجہ کو فعل مضارع جمع متکلم فعل پلس فاعل اور بہی کو متعلق اور حبا و نباتا کو مفعول کرے جملہ فعلیہ بنائیں تو بھی صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا سر؟ جوڑیں گے کیسے؟ لام جو ہے وہ لام کئی تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہے تو پچھلی آیت سے ہی ریلیٹڈ نا, تو اس کو جوڑیں گے کیسے اگر اس کو لام جارہ نہیں مانیں گے؟ اچھا, مطلب لام جارہ ہی ماننا ہے ہے تو لام دیکھیں لام کئی جو ہے نا وہ کوئی نیا لام نہیں ہے, حرف جارہ ہی ہے. ٹھیک ہے, دو حروف ایسے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہم نے پڑھے ہیں منصوبات میں کہ وہ خفیف کرتے ہیں, لیکن وہ دو ہیں, ایک لام جس کو لام کئی کے طور پہ پڑھا ہے اور ایک حتہ. جی سر, تو یہ اصل میں تو آپ نے حروف جارہ میں پڑھے نا دونوں, جی جی صحیح نا, حروف جارہ میں پڑھے تھے نا. اچھا اب یہ ہم نے پڑھے تو حروف جارہ میں تھے, لیکن جب یہ مضارع پہ آتے ہیں نا تو ان کے بعد ایک ان ہوتا ہے جو معذوف ہوتا ہے. مضارع پہ جب بھی آئیں گے تو ایسا ہی ہوتا. جی سر, تو جو ان معذوف ہے نا یہ اصل میں نصب دینے کا کام کرتا ہے مضارع کو. صحیح ہے, جو یہ اپنی جگہ جارہ ہی رہتے ہیں. اچھا سر, اگر یہ جیسے لنخرجہ ہو اور آگے کا بہی حبن نباتا نہیں ہو تب بھی ہم اس کو لام کو جارہ لیں گے اور نخرجہ کو محلن مجرور کر کے جارہ مجرور کر کے متعلق بنا سکتے ہیں نا سر؟ نہیں, لیکن نخرجہ کا تو ترجمہ آپ پورا کمپلیٹ ہوا ہی نہیں.
اچھا سر، ایسا کیسے اس کو ہوتا مطلب مفعول چاہیے سر. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کا معنی کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی سر. چلیں جناب آگے آگے. اچھا لنخرج به حبا ونباتا, ترجمہ کیجئے. تاکہ ہم نکالیں اس سے نباتات اور غلے. ہاں حبن جو ہے اس سے مراد ہے دانے. اب یہ جتنے بھی گرینز ہوتے ہیں نا جن کو ہم اسٹور کر لیتے ہیں, جیسے گندم ہے, چاول ہے, دالیں ہیں, جو گرینز ہیں جو اسٹور کیے جاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں لوگ ان کو, یہ حبن ہوتے ہیں. اور نباتن ویجیٹیشن یعنی سبزیاں, ترکاریاں اور چارہ جو جانور بھی کھاتے ہیں, اس سے مراد نباتن ہے. وجنات الفافا. جی جناب. سر یہ واو عطف ہو گیا, جنات الفافا سر موصوف صفت میں نے بنایا ہے سر. ٹھیک ہے واو عطف ہو گیا. جناتن بالکل صحیح ہے. جناتن جو ہے یہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے کہ وہ گھنے لیکن ہیں سر بہت. الداخل میں ہوا دونوں برابر نہیں سر, کنفیوز ہو رہا میں. نہیں دونوں برابر ہے, کیوں نہیں ہے؟ جناتن بھی نکرا ہے, الفافن بھی نکرا ہے. نہیں لیکن دونوں الداخل ہونے دونوں پہ سر. کیوں دونوں پہ الداخل ہونا چاہیے؟ سر موصوف صفت کی وہ ہے نا کہ وہ عدد کے اعتبار سے سب کے اعتبار سے برابر ہوں سر. تو برابر تو ہیں. الجنت ہونا چاہیے سر. نہیں کیوں؟ آپ جب مرکب توصیفی بناتے ہیں, ولدن صالح, ایک نیک لڑکا, تو اس میں ولدن بھی نکرا ہے اور صالح بھی نکرا ہے. بات یہ ہے کہ دونوں سیم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ جب بناتے ہیں الولد الصالح, وہ جو نیک مساری لڑکا. کے پاس دراج ہے اس میں رکھا ہوا, مساری کے پاس جو الماری ہے یہ دراج کھینچو اسی میں, الٹے ہاتھ کی طرف. انور صاحب آپ مائک میوٹ کر دیجیے. ٹھیک ہے جی. تو الولد والصالح صحیح ہے جی, یہ معرفہ ہے. بات اصل یہ ہے کہ دونوں سیم ہونے چاہیے. معرفہ و معرفہ, نکرہ و نکرہ, تو دونوں نکرہ ہیں. یہاں پہ بھی دونوں نکرہ ہے کیونکہ اسی کو معطوف ہے نا یہ. الفافہ تو نکرہ ہے. ارے نہیں, الفافہ وہ الفافہ کی آپ سے ورڈ ہے, الفافن الفافن ورڈ ہے, وہ ورڈ ہے. وہ ال جو ہے وہ معرف باللام نہیں ہے, ورڈ ہے. اچھا ورڈ کی کنسٹرکشن ہے. یس. تو یہ سر جناتن جو ہے آپ بتائیں, معطوف ہے حبن اور نباتن پہ, تو کس میں ہوگا؟ یہ مفعول ہو جائے گا سر. ہاں تو یہ نسب میں ہے نا, جناتن جناتن جناتن. صحیح, جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے جی. تو یہ معطوف ہو گیا. ہاں جی. اور باغات گھنے, اور گھنے باغات, مطلب وہ باغات جب باغات ہوتے ہیں اس میں اتنے درخت ہوتے ہیں, اس پہ شاخیں اور پھل ان کی کثرتوں سے وہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ شاخیں داخل ہونی ہے. گھنے باغات. وجنات الفافا. چلیں شاید اب جزاک اللہ خیر. منور صاحب آگے سے کریں گے. سر میں خیال میں آخری ہے, میں کر دیتا ہوں. اس کے بعد اور کریں گے ہم لوگ. 2 آیات اور ہیں, 3 آیات اور ہیں جو اس آیت سے ہی لنکڈ ہے. ابھی میرے پاس وائٹ بورڈ پہ جگہ نہیں تھی تو میں نے نہیں لکھی. کریں گے منور صاحب یا شاید صاحب سے کنٹینیو کریں؟ کر لیتا ہوں. کر لیجیے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. ان حرف تاکید ہے. یوم الفصلی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کمبینیشن ہے اور یہاں پہ اسم و ابنا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ان جو حرف مشبہ بالفعل یا حرف تاکید مضاف مضاف الیہ کمبینیشن, اور یہ ہو گیا اسم و انا. ٹھیک ہے. کانا مخاطن جو ہے یہ خبر و انا بنے گی. کانا جو ہے فعل ناقص ہے اور اس کا اسم ہے ہوا جو کہ اس کے اندر موجود ہے, اور مخاطن جو ہے وہ خبر و کانا ہے. تو اس طرح کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر و انا ہو گیا. خبر و انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو. صحیح. ترجمہ ہم کریں گے. بے شک ان فیصلے کا ہے ایک مقرر وقت. بالکل. یعنی جو فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے, جو دن فیصلہ کیا جائے گا ہر نفس کے بارے میں جو اس نے کیا ہوگا, وہ مقرر ہے. یعنی قیامت کا دن فکسڈ ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ کامران سلائڈ لے لیجیے. اوکے.
ایک سیکنڈ میں سر. جی تو یہ یوم جو ہے یہ ظرف ہے، یہ مضاف بنے گا یہاں پہ. ينفخ یہ فعل مضارع مجهول کا صیغہ ہے، اس کا مادہ ہے نون فا اور فا. فا نون سے ہے نفخ ينفخ، جب اس کو مجهول بنائیں گے تو ينفخ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یوم ظرف ہو گیا. ينفخ جو ہے یہ مجهول ہے، مضارع مجهول. ٹھیک ہے، مضارع مجهول ہے. اس کا نائب الفاعل نائب الفاعل فسطوری جو ہے یہ جار مجرور ہو کے متعلق فعل بن کے نائب الفاعل بن جائے گا. نہیں، متعلق فعل ہاں اس کا متعلق فعل اس کے اندر ہی ہے، ہوا اس کے اندر. ہاں جی. تو مضارع مجهول اپنے متعلق سے مل کر یہاں پہ مجرور ہو کے مضاف الیہ بن جائے گا اور ظرف یوم کے لیے. اور آگے آ رہا ہے فتاتون افواجا، فا عطف ہے. صحیح ہے. تاتونا جو ہے فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے، حمزہ تایا بعد برابر سے اتایا یاتیو تاتیو تاتو، ایک کے بعد تاتونا فعل مضارع بن جائے گا اس کا. اور اس کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے اس کے لیے وہ ذوالحال بن جائے گی اور افواجن جو ہے وہ اس کا حال بن جائے گا. اچھا، فاعل جو ہے نا انتم ہے، اس کا انتم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو افواجن جو ہے وہ کس کا ہو جائے، اس کا انتم کا حال ہو جائے گا. حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو فعل اپنے فاعل اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر معطوف ہو جائے گا پچھلے والے جملے. صحیح ہے. اور اس کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے. اچھا مجھے بتائیے یوما کو کیا بنائیں گے؟ یہ جو ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، ينفخ فی الصور جو ہے یہ جو ہے وہ مضاف الیہ کی کنسٹرکشن میں آ کے اور مجرور ہو جائے گا. یوما کو جو آپ پیچھے جو ہے نا یوم الفصل کا بدل بنا دیں گے. ٹھیک ہے، یوم الفصل کا بدل اس سے پیچھے والی آیت میں ہے نا ان یوم الفصل.
ٹھیک ہے جی. تو یوم الفصلی جو ہے وہ اس کا بدل ہے یوم. یعنی بدل کیا ہوتا ہے کہ اگر اس مقام پہ آپ رکھ کے دیکھیں تو بات بالکل ویسے ہی ہوتی ہے. انا یوم الفصل کان میقاتا انا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. ٹھیک ہے جی. تو یوم الفصل کا بدل ہو گیا یوما. اب ترجمہ کیجیے. اس دن پھونک دیا جائے گا سور، جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج. تم سب آؤ گے فوج در فوج. صحیح بالکل. یہ نفخۃ الثانی جو دوسرا نفخہ ہوگا اس کا تذکرہ ہے کہ پھر جب سب لوگ اٹھیں گے اپنی خبروں سے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی بارش برسائے گا کہ سب لوگ ایسے اگیں گے زمین سے جیسے نباتات اگتی ہیں، اور سب اپنی ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی سوائے دم کی ہڈی کے جو آخری حصہ اس سے ہی تخلیق دوبارہ ہوگی انسان کی، اور پورا انسان صحیح سلامت اللہ کے حکم سے فوج در فوج آئے گا. اور اس سے مفسرین نے کچھ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے فوج در فوج سے مراد ہے کہ ہر امت جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ آئے گی اور اس طرح جو ہے وہ فوجیں ہوں گی. جی منور صاحب. وہ فتحت السماء فکانت ابوابا. واو عطف ہو جائے گا. فتحت فعل ماضی مجهول کا صیغہ ہے. فتح با سے فتح یفتح تو مؤنث کا صیغہ بن جائے گا. فتحت مجهول کا. السماء جو ہے یہ اس کا نائب الفاعل ہے کیونکہ حالت رفع میں ہے. یہ صحیح فعل مجهول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. یہاں پہ آگے سے فقارت ابوابا فا جو ہے یہ عطف ہے. کانت جو ہے جو فعل ناقص ہے فعل ماضی واحد مؤنث. صحیح. اور اس کا جو اسم ہے اس کے اندر ہے انتی کیا اس کا کس کی طرف ہے؟ اس السماء کی طرف. السماء کی طرف جا رہی ہے. صحیح. یا اس کا اسم ہو جائے گا اور ابوابن جو ہے خبر و کانا ہو جائے گی. ابوابن تو یہ جو ہے یہ بھی جملہ فعلیہ ہو جائے گا معطوف. جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک جملہ فعلیہ جو ہے دوسرا جملہ فعلیہ پہ معطوف ہے. ٹھیک ہے جی. ترجمہ کیجیے ذرا. اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ ہو جائیں گے دروازے. یعنی آسمان میں دروازے ہو جائیں گے اور اس سے فرشتے جو ہے وہ اتریں گے فوج در فوج اور زمین پر آ جائیں گے. جی مولانا صاحب آگے. واو پھر عاطفہ ہے. اچھا اس کی ترکیب جو ہے نا آپ کر دیجئے اورلی. اس کی ترکیب بالکل پچھلی آیت کی طرح ہے. جی یہ اگین مؤنث فعل ماضی مجهول مؤنث کا صیغہ ہے. صحیح. اور باب کون سا ہے اس کا؟ باب سے میں نے یہ سیکھا ہے تفعیل. باب تفعیل سین یا اور صحیح. سیرہ یسیر سے یہ بن جائے گا آپ کا سیرت. اور الجبال جو ہے اس کا نائب الفاعل ہے. صحیح. تو اسی طرح فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر معطوف ہو جائے گا. فکانت سرابا اس کی ترتیب بالکل ویسی ہے جیسے فکانت ابوابا کی ہے. یہ بھی ماضی ایک کا صیغہ ہے مؤنث کا. اور سرابن جو ہے یہ خبر و کانا جملہ فعلیہ بن جائے گا یہاں پہ اور یہ بھی معطوف ہو جائے گا. صحیح. سرابت جو ہے نا سراب آپ کو پتا ہے ہم لوگ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں کہ وہ چمکدار ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے. صحیح جی. اس کو سراب کہتے ہیں. تو پہاڑ بھی ایسی سراب کی مانند ہو جائیں گے کہ دور سے محسوس ہوں گے اصل میں کچھ بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ایسے پہاڑ چلا جائیں گے کہ وہ سراب ہو جائیں گے. پہاڑوں کے بارے میں قرآن پاک میں جو قیامت کے مناظر ہیں اس سے متعلق مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں اور وہ پورا ایک کرونالوجیکل آرڈر ہے جس میں پہاڑ جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو اس طرح سے ہے کہ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فدکتا دکتا واحدہ. انہیں ریزہ کر دیا جائے گا. کل احن المنفوش سورۃ القاریہ
وہ دھنی ہوئی کی طرح ہو جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا سورۃ الواقعہ. پھر وہ گرد و غبار ہو جائیں گے. يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا میرا رب انہیں اکھاڑ کر بکھیر دے گا. اور پانچویں حالت یہ ہے جو یہاں پہ بیان ہوئی کہ وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی لا شیء، جیسا کہ اس مقام پر ہے کہ کوئی کچھ بچے گا ہی نہیں، بالکل ختم ہو جائے. تو یہ پہاڑوں کا معاملہ ہوگا قیامت والے روز. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان جہنم کانت مرصادا، اور قیامت والے روز جو ہے وہ یا تو جہنم ٹھکانہ ہے یا جنت جو ہے وہ ٹھکانہ ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں آگے دونوں کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جہنم کا کیا معاملہ ہوگا اور جنت کا کیا معاملہ ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام. جی یہ پچھلی آیت ہے وفتحت السماء فکانت ابوابا، اس میں فکانت ابوابا میں کوئی چیز محذوف نہیں محسوس ہو رہی؟ فکانت جو ہے اس کا اسم جو ہے وہ محذوف، یعنی اس کے اندر ہی موجود ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ، کیونکہ دیکھیں کانا جو ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. تو کانت جو ہے اس کا اسم کیا ہے جو اس میں ہی، اور ابوابن اس کا خبر ہے. تو جملہ تو پورا ہے، اس میں کوئی اور مطلب کانا اسم اور خبر کے ساتھ پورا ہوتا ہے. ابوابن یعنی یہ تھوڑی سی اس میں صفت والی خصوصیت نہیں محسوس ہو رہی. یعنی فکانت جیسے مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے فکانت لہو ابوابن یا فکانت ابوابن ابوابا، یہ اس طرح کی شکل بھی آتی ہے نا، یعنی تاکید کے لیے یا یعنی جسے کہتے ہیں. دیکھیں وہ جو آسمان، بالکل دیکھیں اس میں جو ہے جو کانا ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ کانت وہ ہو جائیں گا. اب آسمان کی طرف ہے نا تو ہم لوگ اس کو مذکر یوز کرتے ہیں، لیکن فکانت ہی وہ ہو جائے گا آسمان. کیا ہو جائے گا آگے اس کی خبر ہے دروازے. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ ہاں جگہ پر ایک اور ہے اس طرح کی، یعنی وہی جو آتی ہے نا اس کا یعنی اس کی خبر ہے وہ 2 دفعہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. جیسے یعنی اگر ہم اس کو ابوابن ابوابا اس طرح کی. اچھا صحیح. وہ جو جس طرح سے جب ریپیٹ ہوتی ہے تو وہ تو تاکید کے لیے ہوتی ہے. یعنی وہ تاکید کے جب ایسے ریپیٹیشن آتی ہے نا سیم ورڈ کی تو وہ تاکید کے لیے آتی ہے نارملی. تو مطلب یہ ایسے ہے ڈاکٹر صاحب جیسے اس کی خبر ہے، یعنی آسمان کی. بالکل کہ وہ آسمان جو آسمان ہے دروازے ہو جائے گا، یعنی اردو محاورے میں ایسے کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی اس کی خبر کیا ہے کہ دروازے ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے وہ سراب ہو جائے گا. ایک اور تھوڑا سا محسوس ہے، یعنی کانت جو ہے یا کانا کے معنی میں بھی تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے. اچھا یعنی وہ تشبیہ کے لیے، ہاں تشبیہ کے لیے اس کی. بالکل دیکھیں اب وہ اصل میں وہ اس لیے نا کیونکہ ہمارا جو وہ ہے نارملی جیسے پہاڑ تو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ رضا کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ چھوٹے موٹے پہاڑ جو ہیں دنیا میں ان کو اڑا دیا جاتا ہے، راستے بنا دیے جاتے ہیں تو رضا ہو کے ختم ہو جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال آسمان کے بارے میں ہماری عقل جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ وہ اس کی ایک وہی چینج ہو جائے گی، یعنی اس کی شکل ہی چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، لیکن وہ ہو جائے گی کیونکہ قرآن میں اور مقام پہ بھی ہے کہ قطعی السجل للکتب، تو وہ رجسٹروں کے پیجز کی طرح لپیٹ دیا جائے گا. اور جو ہے یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے نا ابھی میرے ذہن میں اموار کا نہیں آ رہی کہ غیر وہ جو سورۃ ابراہیم کی آیت ہے آخری پیج پہ، فرقان کیا آیت ہے کہ جو آسمان اور زمین ہے وہ ایسے ہو جائیں گے کہ ان کی وہ حالت نہیں رہے گی جو ہمارے سامنے، یعنی غیر الارض والسماوات. وہ کون سی آیت ہے فرقان؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. بالکل. تو وہ یہ جو حالت ہے نا یہ نہیں رہے گی، کچھ الگ ہوگی وہ حالت. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیرا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.